آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں جس یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، آج کل سیالکوٹ یونیورسٹی میں ہیں وائس چانسلر۔ یہاں کے جو شاگرد اور وہاں کے شاگردوں کے مائنڈ سیٹ میں کیا چیزیں آپ نے چیک کی؟ ہاں میں نے ٹرینڈ دیکھا تھا کہ دے وانٹ ڈگری. ہماری یونیورسٹی جو پڑھاتی ہے اس سے ہمیں علم ملتا ہے، کیا قابلیت بھی ہم دے رہے ہیں ان کو؟ کیریئر پاتھ میں سر دو ہی پورشن ہو سکتے ہیں. ایک تو کیریئر کی پروگریشن ہونی چاہیے، دوسرا یہ کہ اس کی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے ٹورڈ سوسائٹی. سر وہ پارٹ مسنگ ہے. اب کتنی دیر تک یہ چلتا رہا کہ پیدا ہوتے کہ انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے، وہ کانسیپٹ آج تو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا. اب یونیورسٹیز جو ہیں دنیا بھر میں اس وقت چیلنجز کا سامنا کر رہی ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. مجھے تعلیم سے کچھ تھوڑے سے گلے ہیں. وہ گلے یہ ہیں کہ تعلیم انسان میں نمبر 1 ایگو، نمبر 2 خوف لے کے آتی ہے، باقی چیزیں اس کی مثبت ہیں. کیا ہماری تعلیم ہمارے بچوں کو جاب والا مائنڈ سیٹ دے رہی ہے کہ انٹرپرینور بنا رہی ہے؟ ایک کلچر آیا جس کو ہم دبئی کلچر کا نام دیتے ہیں، اس نے ہمارا سارا سیٹ اپ تہس نہس کر دی. یس. وافسری کا کانسیپٹ ایسا چڑھا کہ آج بھی برطانوی جو انڈین پرائم منسٹر ہے وہ کس گاڑی میں جاتا ہے اور باقی آگے کوشچن مارک ہے. جو بیوروکریٹک چینلز ہیں ان کو ذرا اور زیادہ افیکٹو بنانے کی ضرورت ہے، اور وہاں سے سریا نکل جائے تو بہتر ہے. السلام علیکم. امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست ہوں گے. دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری پوڈ کاسٹ میں بہت مایہ ناز گیسٹ آتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں ایسے بزرگ ہمارے استاد، ہمارے تجربہ کار دوست ہمارے یہاں پہ شریک ہوں جن کے تجربے سے آپ چیزیں سیکھیں. آپ کے ذہن میں کئی ایسے سوالات ہوں گے جن کے جوابات آپ کو یہاں پہ مل سکیں، تاکہ کوشش یہ جاری ہے کہ ہمارے تھرو ہم جتنا اس قوم کی ذہن سازی کر سکتے ہیں، اس کے ذہن کو بیٹر کر سکتے ہیں، تو اس پہ اپنے 2 سینٹس ڈالتے رہیں. آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں بہت معزز، بہت بزرگ، جس یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، آج کل سیالکوٹ یونیورسٹی میں ہیں وائس چانسلر. اور یہ ماشاءاللہ کئی ایسے دوروں میں کام کر چکے ہیں، کئی طلباء کو یہ وہاں پہ ان کے ذہن بدل چکے ہیں. اور یہاں بھی ہماری بات یہی ہوگی کہ طلباء کی ذہن یہاں پہ کیسے بدلے. ہم تعلیم کے اوپر بات چیت کریں گے، تعلیم کے ساتھ جو انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کی گروتھ کے اوپر بات کریں گے، اور ساتھ پہ بات کریں گے جو ماڈرن سکلز ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں آج کی پوڈ کاسٹ سے بہت کچھ لرن کرنے کو ملے گا. وجہ یہ ہے بہت کمال تجربہ. تو چلتے ہیں، ملتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر خلیق الرحمان صاحب سے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دیا. یقین کیجیے گا ہماری آڈینس وہ ہے جو سیکھنا چاہتی ہے. یہاں پہ علم کے گرویدہ لوگ کم ہیں، تو ماشاءاللہ یہ وہ لوگ ہیں. آج آپ کی باتیں ان کو بہت مزیدار لگیں گی. جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں آپ کا ڈیفینیٹلی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ ہی کے اس پروگرام کے ذریعے یوتھ جو ہے پاکستان کی اس کو کچھ میسیجز دے سکوں، اور ڈیفینیٹلی ان کے ذہنوں میں جو کوشچنز ہیں وہ بھی وہ دیکھ سکیں کہ ہاؤ مچ دے آر سیٹسفائیڈ ود دی آنسرز. تو تھینک یو ویری مچ جی. سر بہت شکریہ. سر سب سے پہلی بات تو میرے ذہن میں ایک کویشچن تھا کہ لاہور کے جیسے کیپٹن ہے وہ پنجاب کا، اور وہاں پہ جی سی کو آپ نے چیئر کیا ہے، اس کے بعد سیالکوٹ میں آنا، یہ دونوں کیسے تجربات تھے؟ جی دیکھیں جی، بڑی کلیئرٹی ہے سر کہ میں نے ٹیچنگ جوائن کی تھی، اوریجنلی فرام یو ٹی لاہور سے ہوں سارا میرا کیریئر. تو بیسیکلی آئی ایم اے فزسسٹ ود دی اسپیشلائزیشن ان لیزر اینڈ سینسرز. تو ٹیچنگ جو ہے وہ میرا یہ رہا ہے ہمیشہ، اور بزرگوں سے بھی جیسے آپ نے فرمایا یہ سنا تھا کہ ٹیچر 2 ٹائپ کی ہو سکتے ہیں، آئدر بائی چانس اور بائی چوائس. تو میں نے ٹیچنگ کو چوائس دیا، اور ڈیفینیٹلی جب یونیورسٹی سروس میں آیا تو اس کی ریکوائرمنٹ میں ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ ریسرچ بھی تھی. تو باہر بھی جانے کا موقع ملا، اور کیریئر میں پھر جب میں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور گیٹ کیا تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ پاکستان کے تقریباً ہر شعبۂ زندگی میں جنہیں گورنمنٹ کالج کی طلباء کو گولڈ رابن کہا جاتا ہے، کنٹریبیوشن ہے. اس وقت بھی آپ دیکھیں تو پاکستان گورنمنٹ دیکھ لیں، کیبنٹ دیکھ لیں، پرائم منسٹر ہمارے محترم، اور اس طرح فاقی وزراء اور سائنسدان، انجینئرز، ڈاکٹرز. تو میں نے دیکھا سر کہ آپ نے صحیح یہ پوائنٹ جو ریز کیا کہ جو انٹلیکچوئل گروتھ ہے یوتھ کی،
وہ بڑا رول پلے کرتی ہے ان کے اپنے کیریئر کے لیے بھی، اور ان کی نیشنل لائف میں اور کنٹری میں جو انہوں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے وہ بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے جب جی سی یونیورسٹی کو جوائن کیا تو ان کا میں نے جو ماحول دیکھا کہ وہاں پہ سوسائٹیز بہت ایکٹیو ہیں، اور بچوں کی جو پرسنالٹی گرومنگ ہے ان سوسائٹیز کے ذریعے ہو رہی ہے، وہیں پہ وہ ایم فل ہیں۔ اور پاکستان میں شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ واحد یونیورسٹی جس میں ڈومیسائل کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، تو اسٹوڈنٹس جو ہیں دیر کمنگ فرام آل پروونسز، پنجاب، کے پی کے، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان، دیکھیے ہر شہر سے ہر جگہ سے آ رہے ہیں، اور انہیں لاٹ آف اپرچونیٹیز بہت میسر ہیں۔ فی کے معاملے میں ان کو کنسیشنز ہیں، انڈومنٹ فنڈ بنا ہوا ہے، اینڈ دس آل تھرو دی انوالومنٹ آف دی اسٹوڈنٹس۔ اور ٹاپر جو ہیں وہ بھی ان کا چوائس ہوتا ہے جی سی، اور سی ایس ایس کلاس لے لیں، آرمی لے لیں، یہ سب۔ تو جب وہاں میں نے ہیڈ کیا تو میرے دل میں یہ تھا جی کہ ایسا بھی مجھے رول ملنا چاہیے جہاں میں ریموٹ ایریاز، ان دا سینس ناٹ ریموٹ، سیالکوٹ تو بہت بڑا انڈسٹریل سٹی ہے، جہاں کو والی جیسے آپ نے بات کی کہ سینٹر ہے لاہور، جیسے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا دل ہے، تو لیٹس ہوپ کہ میں اگر نزدیک ترین شہر میرے ہے تو میں وہاں بھی جا کے یہ کنٹریبیوٹ کر سکوں۔ تو میرے لیے اعزاز کی بات یہ تھی کہ فیصل صاحب بھی، جو ہمارے فیصل منظور صاحب ہیں جو کہ چیئرمین ہیں بورڈ آف گورنرز بھی، یہ بھی الراویین ہے۔ تو پھر بات چلی کہ یار یہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس یونیورسٹی کو جوائن کریں۔ تو جوائن کرنے سے یہ ہوا نا جی کہ ایڈمنسٹریشن کی بڑی کلیئر کٹ ہے کہ نان انٹرفیئرنس ہے، اور پوری طرح وہ دے آر آلسو ڈٹرمن کہ بچوں کی جو پرسنالٹی گرومنگ ہے وہ بھی ان کی جو کوالیفیکیشن اپ گریڈیشن اس کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ سر بہت بہترین بات آپ نے کی، وہاں پہ جو ان کا دونوں کو موازنہ تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے وہاں بھی کام کیا ہے، یہاں بھی کام کیا ہے، یہاں کے جو شاگرد اور وہاں کے شاگردوں کے مائنڈ سیٹ میں کیا چیزیں آپ نے چیک کی؟ مجھے تقریباً سر 1 سال ہوا ہے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ اب اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ انٹیلیجنسیا کا فرق ہے، انٹیلیجنٹ ہیں سارے، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، لیکن گورنمنٹ کالج کو کریم لیتا ہے۔ ظاہر ہے جب حضرت علامہ اقبال سے شروع، حضرت فیض احمد فیض سے شروع ہو جائیں اور اٹامک سائنسدان ڈاکٹر مبارک مند سے ہوتے چلے جائیں تو ایوری تھنگ از ویری کلیئر کہ یہ علاقہ تو بڑا فرٹائل ہے، اور اس وقت بھی وفاقی وزراء بڑے بڑے جو محترم ہیں وہ بھی ادھر سے تعلق ہے۔ تو انٹیلیجنسیا وائز دے آر ویری گڈ، ون آف دی ٹاپ کہنے، میں نے اور کئی ڈسٹرکٹس میں بھی دیکھا ہے۔ ان میں صرف کمی یہ تھی کہ ان کو چینلائز کیسے کیا جائے، ان کو ایم فل کیسے بنایا جائے۔ یہ جسٹ وانٹ، جہاں میں نے ٹرینڈ دیکھا تھا کہ دے وانٹ ڈگری، لیکن جب ان کو یہ سوسائٹیز کی میل میں ڈالا گیا تو دے پرفارم ویری ویل، یعنی ان میں شوق پیدا ہوا۔ من لا کے اسٹوڈنٹ، آپ کو پتہ ہے ہمارے زمانے میں بھی لا کے اسٹوڈنٹ جو تھے وہ گنے جاتے تھے کہ بس جی آئے لا پڑھ لیا جی چلے گئے جی جج۔ اب جہاں کے لا کے اسٹوڈنٹ دے آر مچ مور رسپانسبل ناؤ۔ آتے مجھے چیلنج یہ تھا کہ یہ لا والے جو ہر جو حرکت یونیورسٹی میں ہو رہی ہے دیٹ ریلیٹڈ ٹو دی لا ڈپارٹمنٹ، جیسے آپ کو یونیورسٹی، تو وہ مجھے موقع ملا تو میں نے دیکھا کہ ان میں فلیکسیبلٹی ہے، دے ریڈی ٹو ایکسیپٹ دی چیلنجز۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے جو مجھے یہاں پہ رہنے کا اور حوصلہ دیتی ہے کہ اگر میں کچھ عرصہ یہاں گزاروں گا اور کہ کوشش کروں گا کہ ان کو کنٹریبیوٹ کروں، ان کی پرسنالٹی گرومنگ ہے، تو ڈیفینیٹلی ایک وائٹل رول ان کا نظر آئے گا نیشنل ڈیولپمنٹ۔ سر اگلا سوال یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی جو پڑھاتی ہیں اس سے ہمیں علم ملتا ہے، کیا قابلیت بھی ہم دے رہے ہیں ان کو؟ دیکھیے جی اس میں تو بڑا اپنے زبردست سوال کیا ہے، جو میرا بھی کنسرن رہا ہے کہ جسٹ اگر دے آر گیٹنگ اونلی دی پیس آف ڈگری تو دیٹ از ڈزنٹ مین اینی تھنگ انٹل انلیس دے آر بیکم اسکلفل۔ ان میں اگر اسکلز ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، ان کی شخصیت سازی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، تو یہ ڈگری اب انٹرنیشنل جو چیلنجز اس وقت ہیں، اور آپ کو بخوبی علم ہے ماشاء اللہ آپ اس شعبہ کو ڈیل کر رہے ہیں کہ ناؤ دی نیڈ آلسو کہ ایک ڈاکٹر ہمارے پاس آتا ہے تو ایک ڈاکٹر بھی ہو، اور وہ اسکلفل بھی ہو، اور ایک اچھا انسان بھی ہو۔ یہ 3 فیکٹر سر اب بہت زیادہ پرومیننٹ ہو کے سامنے آ گئے ہیں، اور آپ بھی وٹنس کر رہے ہیں کہ ہماری جاب انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہی تینوں فیکٹرز جو ہیں وہ بڑا رول پلے کر رہے ہیں۔ تو پاکستان میں بھی پہلے ہی آ گیا، اچھا جی اب یہ جی سی سے آ گیا ہے، یہ لم سے آ گیا ہے، یہ کراچی یونیورسٹی سے آ گیا ہے، یہ قائد اعظم یونیورسٹی سے، تو وہ چیزیں سارا سر یہ ایمفیسس دے رہی ہیں کہ وی نیڈ اسپیشل اٹینشن ٹو اسٹوڈنٹس، کہ ان کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ہوتی چلی جائیں۔ اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک، کیونکہ ان کو یہ ریئلائز کروانا کہ ڈگری از ناٹ جسٹ
your qualification, you have to have the skills necessary to practice. یہاں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ سر اس وقت الحمدللہ میں آج کہہ سکتا ہوں 95 سے 97% کے قریب ہماری کلاسز صرف آج کی رپورٹ ہے کہ ہو رہی ہیں. اور not only depending on the QEC, I have got also my own channels جس سے میں ویریفائی کرتا ہوں. آج ہی صبح ایک ڈین صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ سر وہ QEC غلط لگا دیتا ہے، فلانے نے تو کلاس لی تھی. میں نے کہا وہ تو QEC ہے، یہ دیکھیں I have another report with me. تو یہ تو کلاسز شروع ہونے کے آدھے گھنٹے بعد اور 2 گھنٹے کے دوران رپورٹ ہے. تو سر دس میکنزم ہیز بن ڈیوائس اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو مائی ڈینز اور رسپیکٹڈ فیکلٹی ممبرز اینڈ ادر اسٹاف ممبرز جو میرے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. ہم سر آہستہ آہستہ سے بڑھ رہے ہیں کہ کلاسوں کا ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ کلاسیں ٹائم پہ ہوں، کیونکہ سر ان سے ہی ان بچوں میں ریگولرٹی کا کانسیپٹ آئے گا اور ڈیڈیکیشن ٹورڈز دیئر پروفیشن آئے. اچھا سر، یہ اقبال کا شہر ہے، اقبال کے شہر میں اقبال کی خودی کا جو وہ تھا، یعنی کہ سمجھ جانا، یہ ہم یہاں پہ ان کو ڈلیور کر رہے ہیں بچوں کو. یہ بچے اپنی خودی کو جانیں، کیا یہ جان پا رہے ہیں؟ آپ کے شاید ڈیفینیٹلی آپ کو بخوبی پوری قوم کو پتہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال اور راوین تھے، اسٹوڈنٹ بھی تھے اور ٹیچر بھی رہے، یعنی اساتذہ میں بھی شمار ہوتے تھے. اور مجھے جی سی میں بھی رہتے ہوئے سب سے بڑا جو احساس تھا وہ خودی کا ہی ہوتا تھا. اور ادھر بھی آ کے خودی کا، ادھر ہمارے مطلب یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن نے بھی شاید آپ کے لیے یہ انکشاف ہو کہ ایک اقبالیات کا سبجیکٹ کمپلسری کیا ہوا ہے. تمام کلاسز irrespective آف سائنس، انجینئرنگ اور میڈیسن اور فارمیسی اور سوشل سائنسز از مسٹ فار دیم. اور اس میں اس کو کوالیفائی کرنا لازمی ہے، یعنی کوئی ایگزام کا پریشر نہیں. بچے شوق سے اس کو پڑھتے ہیں. اور باقاعدہ ہم نے ایک اقبال کارنر بھی بنائے ہوئے تاکہ بچوں میں اقبال کی اہمیت اجاگر کی جا سکے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ کیسے پوئٹ تھے اور میں تھے. آئی تھنک دس ول ڈیفینیٹلی پے سم ڈیویڈنڈ ٹو دی نیشن. اچھا سر، میں نے نا فیصل منظور صاحب سے سوال کیا تھا پوڈ کاسٹ میں، اور آپ سے وہ سیم سوال کر کے آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں. میرے پاس نا اکثریت میں جو لوگ آتے ہیں مشاورت کے لیے، کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے، کچھ اور کرنے کے لیے، میں کچھ اسکل سکھاتا ہوں، آن لائن اسکل، جس سے لوگ سیکھیں، کچھ کمانا شروع کریں. آپ یقین جانیے گا کہ 99% لوگ آپ مجھے صرف ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے کیا بہتر ہے. اور یہ میرے لیے کیا بہتر، یہ تو کسی بچے کو یونیورسٹی کے تعلیم کے دوران میں سمجھ جانا چاہیے تھا، تاکہ جو ہی وہ فارغ ہو تو اس کے فوراً بعد وہ کرنا شروع کر دے. اب وہ یہ سوال ڈھونڈے کہ میں یہ کیسے کروں. اگر وہ اس کے پاس یہی سوال آج بھی باقی ہے تو کیا تعلیم اسے ایک بنیادی مقصد دے رہی ہے؟ اسے کیا سمجھ رہے ہیں ہم لوگ کہ میں کیا کروں، میں نے کیوں جینا ہے؟ سر یہ آپ نے بہت اہم میری نظر میں سوال ہے. ہم کچھ آپ سے بڑے ہیں جیسے اپنے، ہمیں تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے بڑا سمجھ لیا. اس سمجھنے میں کہ پیچھے بھی ایک ہسٹری ہے آپ کی، کہ ٹیچروں نے اور پیرنٹس نے آپ کی مینٹل ٹریننگ ایسی کی کہ اس کو احساس دلایا گیا کہ ایکسپیرینس جو ہوتا ہے اس کا کوئی میچ نہیں ہوتا. میں اپنی مثال دیتا ہوں، بلکہ ہم 4-5 لوگ ہیں جو کہ ٹاپرز بھی تھے، اینڈ وی نیور وینٹ فار انجینئرنگ، وی وینٹ فار فزکس. یہ کریڈٹ سارے کا سارا ایک ایف ایس سی 18 سال کے بچے کو یہ کیریئر دینے کے جو ذمہ دار تھے وہ ٹیچرز تھے. ٹیچر وہ ویژنری، اور اسٹارٹنگ فرام دی پرائمری اسکول یہ ذہن میں بٹھا دیا گیا تھا کہ صرف نوکری نہیں کرنی ہے، اپنی جو آپ کا ٹیلنٹ ہے اس کو ڈٹرمن کرنا ہے خود، کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. میں ایک سیاسی لیڈر بننا چاہتا ہوں، میں ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر بننا چاہتا ہوں، میں ایک اچھا سائنسدان بنانا چاہتا ہوں. تو سر اسی اکارڈنگلی ٹیچر جو تھے وہ آپ کے ان میں سے کوئی نہ کوئی مینٹور بن جاتا تھا. اب بدقسمتی کہہ لیں کہ حالات ایسے آئے، دنیا بھر میں ہی ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ٹیچر کے معاملات ڈسٹرب ہوتے چلے گئے. ہمارے کنٹری میں ہم نے ماسٹر صاحب کی بجائے وہی ماسٹر کہنا شروع کیا، اس پہ گھنٹوں ڈیبیٹ ہو سکتی. اس نے ہمارے سسٹم کو ویری لوکلائزڈ لیول پہ ڈسٹرب کیا ہے، پرائمری لیول اینڈ ہائر سیکنڈری لیول، جس پہ ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ کیریئر پاتھ میں سر 2 ہی پورشن ہو سکتے ہیں، ایک تو کیریئر کی پروگریشن ہونی چاہیے، دوسرا یہ کہ اس کی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے ٹورڈ سوسائٹی. سر وہ پارٹ مسنگ ہے. اب کتنی دیر تک یہ چلتا رہا کہ پیدا ہوتے کہ انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے، وہ کانسیپٹ آج تو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا. اب یونیورسٹیز جو ہیں دنیا بھر میں اس وقت چیلنجز کا سامنا کر رہی ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اب جو ہے اب جو گزر چکا اب ہمیں اس رول کو بڑھانا پڑے گا، اور آپ کا بھی جو رول ہے جیسے آپ پلے کر رہے ہیں کاؤنسلنگ اور کیریئر پلاننگ میں آپ ایڈوائز کر رہے ہیں، تو دیٹ از ویری مچ نیڈیڈ ناؤ، کیونکہ بچوں کی اب ایکسیس جو ہے ٹو دی انفارمیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو اسے میں ذرا کاشیسلی ہوں، اور آپ کا رول بھی میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور وی تھنک کہ وی شوڈ ہیو اے کولیبریشن ایٹ ویری لیولس، تاکہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ ڈیسائیڈ کرنے میں آسانی. سر سیالکوٹ کے گرد و نواح میں اور سیالکوٹ میں جگہ جگہ پہ لوگ ایسے ملیں گے جن کے اپنی ذاتی کاروبار ہے، اور کسی کنٹری میں ایسے لوگ اگر بڑھ جائیں تو وہ کنٹری کا وہی پارٹ کماؤ پوت ہوتا ہے. جو لوگ جاب کرتے ہیں یہ اس کے سسٹم کا حصہ بنتے ہیں، کماؤ پوت بزنس ہوتے ہیں. یہاں پہ چونکہ موسٹلی بزنس مین ہے، تو کیا ایسا آپ نے کوئی خاص پلان کیا ہے یا شاگردوں کے لیے ان کو بزنس میں کہیں نہ کہیں بیٹر کنسائنس، ان کو نالج، ان کی قابل کو بڑھایا جا سکے؟ جی، اس بارے میں ہماری بڑی کلیئر پالیسی ہے. شاید آپ کے علم میں ہو کہ پہلی دفعہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جو پالیسیز دی ہیں، جو کہ فال 23 میں ہوئی ہیں، اور وہ یونانیمسلی بائی آل وائس چانسلرز، اس میں ہم جیسوں کا بھی ہمبل سا رول ہے کہ یونانیمسلی ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا. اس کے دو بڑے امپورٹنٹ پارٹ ہیں. ایک پارٹ ہے کہ انٹرنشپ پہلے ہوتی تھی رسمی کاروائی، کہ لے گئے میں نے آپ کے پاس بچہ بھیج دیا، اور 3 مہینے بعد آپ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جی آتا رہے ریگولرلی، آیا نہ آیا. سر اب اس کو کمپلسری کر دیا گیا، اور پارٹ آف تھی اسکیم آف اسٹڈیز بنا دیا گیا انٹرنشپ. یس. اور اس کے مارکس ایلوکیٹ کر دیے گئے. اب اسے پتہ ہے کہ میرا جی پی اے خراب ہوگا. دوسرے اہم انٹرپرینورشپ کا بھی کورس رکھا گیا ہے، اررسپیکٹو یو آر پروسیڈنگ ٹورڈز انجینئرنگ، میڈیسن، مینجمنٹ، جو بھی شعبہ زندگی آپ لینا چاہتے ہیں، ہر اسکیم آف اسٹڈیز میں یہ کمپلسری ہو گئے ہیں. تو اس سے میجر اسٹیپ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس طرح ویو کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان بچوں میں یہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ اور ڈیفینیٹلی جب انٹرپرینورشپ کی طرف بھی جائیں گے، انٹرنشپ بھی کریں گے، تو خود آنکھوں سے سیریسنیس آئے گی، کیونکہ اس کے وائوے میں ہونا ہے، ایگزام بھی ہونا ہے، اور ایگزام میں جہاں سے آپ نے انٹرنشپ کی یا انٹرپرینورشپ کی وہیں سے ایگزامینر بھی آنے ہیں سر. تو ڈیفینیٹلی ایک تھوڑی سی بائنڈنگ ہوگی جو بڑی زیادہ ہم محسوس کر رہے تھے کہ ایک ویکنیس ہے. اور شاید آپ کے لیے یہ بھی میرے خیال میں انفارمیشن ہو سکتی ہے کہ ہم نے کمیونٹی سروس کا بھی پورشن رکھا ہوا ہے. اچھا جی. اور یہ دو پالیسی کا ایسا ہے کیونکہ اب یہ 27 میں انشاءاللہ یہ بچے 27 کے کسی ایرا پیریڈ میں یہ آئیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ بچوں میں یہ بھی آئے گا کہ وہ سڑکیں بھی صاف کر رہے ہیں، ٹریفک بھی مینیج کر رہے ہیں. وہ دور جو کہ ہم کہتے ہیں یہ ملیشیا میں بھی ہو رہا ہے، سنگاپور میں بھی ہو رہا ہے، ہمارے جیسے ویسے تو یورپ میں ہے ہی، کہ ہم جیسے لوگوں میں بنگلہ دیش میں بھی ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ یہاں بھی سٹارٹ ہو رہا ہے. لوگ خود اپنی گھر کی باہر صفائی کریں کب، جی بالکل. اور کبھی کمپین چلائیں. تو جیسے بال صفائی مہم تھی، جی لوگ خود جاتے تھے وہاں پہ، گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو کے بال صفائی کرتے تھے. تو ایسے پورے پاکستان میں صفائیاں ہوتی تھی. جی اب یہ سڑکیں بھی ایسے لوگ صاف کریں گے، اور اس میں ایک مذائقہ بالکل نہیں تھا، ہماری گیگو رستی میں آ رہی تھی. جی سر یہ اگلا سوال تھا میرا. مجھے تعلیم سے کچھ تھوڑے سے گلے ہیں. وہ گلے یہ ہیں کہ تعلیم انسان میں نمبر 1 ایگو، نمبر 2 خوف لے کے آتی ہے، باقی چیزیں اس کی مثبت ہیں. یہ دو چیزیں جب لے کے آتی ہے، ان کا بھی کہیں نہ کہیں استعمال لازمی ہوگا. اگر کہیں خوف بھی ہونا چاہیے، خوف سے مراد ہے آپ کہیں ڈریں گے تو احتیاط کریں گے نا. لیکن کیا ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم لوگ اپنی قوم کے لوگوں کو زیادہ کہیں انا پرست اور زیادہ ڈرپوک بنا چکے ہیں؟ ایک مثال چھوٹی سی. سر یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہوں یا دوسرے ہوں، موسٹلی لوگوں میں ایک چیز ہے سریا، جسے لوگ کہتے ہیں اپنابلی، اکڑ کافی ہے ہم میں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ان کو کسی بندے سے لڑنا پڑے گا تو لڑ بھی لیں گے. اگر کسی چیلنج سے لڑنا پڑے گا تو اس سے چیلنج لینے سے پہلے ہی ہار بیٹھے ہیں. تو کیا یہ ہم لوگ غلط نہیں کر رہے؟ ہم ان کو ٹرین یہ کیوں نہیں کرتے کہ رسک لیجئے، آج ہی پیدا کیجئے. آج ہی کا تو مجھے سمجھ آیا، آپ نے اگر صفائی والا کام کروائیں گے، یہ میرے خیال میں ساتھ ٹیچر خود جائیں، پہلے صفائی ٹیچر خود کریں، بچے خود کرنا شروع کر دیں گے. یہ تو بڑا اچھا ہے. لیکن خوف کیسے دور کریں گے ان کا؟ سر میں یہ بالکل آپ کی جو ابھی تک میری آپ سے گفتگو اس کے اگر کنٹینیوشن میں دیکھیں تو یہ وہ سٹیپس ہیں جو لیے جا رہے ہیں. مثلا میں خود میری پالیسی جی سی میں بھی تھی کہ اوپن ڈور پالیسی تھی، ایوری باڈی کین کم ٹو می. اور سب سے زیادہ مجھے آپ حیران ہوں گے کہ ڈسیبل لوگ بچے میرے پاس آتے تھے. تو اس وقت کئی کیریئر کی یعنی شاید اس وقت میں 79 میرے پاس تھے سب سے زیادہ پاکستان میں ڈسیبل، جن کو مفت کیا جاتا. پرابلم یہ کہ جب بچے اپنے میں دیکھیں گے کہ وی سی ہمارے پاس کھڑا ہے تو خوف سر نیچرلی دور ہوگا. یہاں بھی وہی پالیسی ہے کہ اوپن ڈور پالیسی میری،
میں خود کلاسوں میں چلے جاتا ہوں، میں خود بچوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں، جو بچہ آتا ہے اس سے اس کے حالات کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد جو انوائرمنٹ ہے اس کے بارے میں بھی کویسچن کرتا ہوں کہ بھائی تم ان حالات میں تعلیم حاصل کر رہے ہو، تمہاری یہ رسپانسبلٹی ہے، تم نے یہ کیوں کیا؟ میں جا رہا ہوتا ہوں تو یہ جناب آپ بٹن کیوں کھلا ہے، اس کو بند کریں۔ یہ سر مسنگ لنک رہا فار ایئرز اینڈ ایئرز۔ اس سے ایک ایسا جو آپ نے سریے والی بات کی ہے، تو اب بتائیں کہ وائس چانسلر جی سی یو سے زیادہ تر سریا کس کو نہیں؟ یس یس کہ جو کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر آ رہا ہے تو وہ جی سی میں انٹر نہیں ہوگا اس کا پروٹوکول۔ کنونشن تھی تو جی یہ ہے ابھی بھی، کبھی بھی پرائم منسٹر اور بڑے بڑے لوگوں جو آرمی چیف کا پروٹوکول نہیں اندر آئے گا، وہ خود آئیں گے۔ تو یہ وہ گورنمنٹ کالج کا جو سٹائل ہے وہ یہیں پہ یہی ہے سر کہ دے اوپن، ہم وی آر اوپن ٹو ایوری بڑی، اور سوسائٹی کے ذریعے سوسائٹیوں کی میں خود میٹنگ بھی چیئر کرتا ہوں، یہ نہیں کہ سوسائٹی ایڈوائزرز بھی چھوڑا ہوا ہے، ان کے ساتھ ڈسکشنیں کرتا ہوں، ان کے ڈیفیکلٹی لیولز دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ٹیچر بھی اکارڈنگلی، اور ٹیچروں کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ٹیچروں کو بھی اس لائن پہ لائے کہ اسٹوڈنٹ کی اور ٹیچر کے ساتھ جو ہیزیٹیشن جب تک ختم نہیں ہوگی کہ وہ اوپنلی ڈسکس ہی نہیں کر سکتے، تو سر وہ ڈر خوف یا سریے والی بات رہے گی کہ میں بڑی چیز بن گیا ہوں۔ تو ان کو یہ آپ کا بڑا یہ اپریشیٹ کہ بہت ایک زبردست ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے جو گریجویٹ آپ کو ملے گا اس میں یہ کوالٹیز آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک اچھا انسان اور ہمبلنس ہوگی، اور ویل بی ریڈی ٹو فیس دی چیلنجز، کیونکہ آئی ایگری ود یو کہ اگر اس میں ہمبلنس نہیں ہے، کائنڈنیس نہیں ہے، تو وہ کوئی بھی چیلنج فیس نہیں کر سکتا۔ بالکل ایسی ہے۔ اب چونکہ یہ والی زمین ایسی جہاں پہ لوگ کاروبار کرتے ہیں، اور کاروبار کرنے والے لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں موسٹلی چیلنج یہ ہوتے ہیں، وہ ان کو لے لیتے ہیں چیلنج کو۔ لیکن پاکستان کے کئی اور شہروں میں کئی اور یونیورسٹیز کے بڑے بچے جو ہیں یہ نہیں کر پاتے، ڈرتے ہیں اس سے۔ آپ یقین جانیے گا، ہمارا ایک کورس ہے GBOB، اس کورس کو صرف یوٹیوب سے کر کے 1 لاکھ بندے نے پچھلے 4-5 سالوں میں پیسے کمانا شروع کیے۔ ایوریج انکم ان لوگوں کی $1000 ہے پر پرسن۔ یہ چھوٹا سا ایک قسم لیجیے گا انیشیٹو تھا، اور اس سے کیا ہوا، وہ لوگ جن کی تعلیم زیادہ تھی وہی موسٹلی اس میں فیل ہوئے، اور جن کی تعلیم کم تھی ڈفرنٹ پسماندہ قسم کے علاقوں سے ان لوگوں نے کر لیا۔ جس کی مجھے جو سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ شاید جو پسماندہ علاقوں سے لوگ تھے، کم پڑھے لکھے تھے، ان کے پاس کوئی نیکسٹ بیٹر آپشن نہیں تھی۔ ایک تو یہ تھا ان کا۔ دوسرا فرق یہ تھا، جو پڑھے لکھے لوگ تھے یہ اصل میں کہیں ان کا ذہن ٹرین کیا جا رہا تھا یا ہو رہا تھا یہ جاب کے لیے۔ سر یہاں تک کہ مجھے آ کے لوگ پوچھتے ہیں کہ سر اس کے بعد جاب مل جائے گی؟ میں کہتا ہوں یار 2-4 ماہ میں شاید سے بن جاؤ گی، جاب کیوں کرنی ہے؟ لوگ جاب ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو کیا ہماری تعلیم ہمارے بچوں کو جاب والا مائنڈ سیٹ دے رہی ہے کہ انٹرپرینور بنا رہی ہے؟ سر اب تو خیر جو نئی پالیسیز کے تحت اکارڈنگلی ہم اس کو انکریج کریں گے انٹرپرینورشپ کو۔ اب جاب والا کانسیپٹ جو ہے وہ رہا نہیں، یہ بیچ میں گیپ ہے۔ ہم جب سٹارٹ کیا تھا تو ہمیں جاب والا نہیں تھا، ہمیں چوائس والا تھا کہ کیا چوائس آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئی ڈو ہوپ کہ یہ انشاءاللہ چینج آئے گا۔ اور جو آپ نے کہا ہے یہ وہ ہے کہ وہ جو پرسیپشن ان کا ڈیولپ ہو گیا ڈیورنگ دی اسٹڈی، تو وہ زیادہ تعلیم لے کے وہ سریا بھی ان میں آگے کہ ہم نے تو BSc کی ہے، ہم نے MA کیا ہے، MPhil کیا ہے، PhD بھی کر لی ہے۔ تو آئی ایگری ود یو کہ بعض اوقات ہمیں اپنے پہ شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے PhD کی ہے، یہ جو آنے والے نے PhD کی ہے، کہ ہی از ناٹ ایبل اور شی از ناٹ ایبل ٹو ایکسپلین ہمسیلف اور ہر سیلف ان اے پراپر وے۔ تو یہ وہی ہے کہ وہ اپنے ایک شیل میں رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ آئی ڈو ہوپ کہ انشاءاللہ اس کنسسٹنٹ ایفرٹ سے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن، یونیورسٹیز اور آپ لوگوں نے شروع کی ہیں، اور جو پالیسیز جیسے میں نے کہا امپلیمنٹ ہوں گی، ڈیفینیٹلی ایک ریڈیکل چینج آئے گی۔ ابھی بھی آپ کو پتہ ہی کیسے جاب باہر کے لوگ لے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ڈو ہوپ وی ہیو اے لنک ود دیم آلسو ٹیلنگ دیم دیٹ دیز آر دی اسٹیپس جو ہم نے لیے ہیں، اور ہمارے گریجویٹ صاحب آپ کو ڈفرینٹ نظر آئیں گے۔ سر جو آن لائن سکلز ہیں، جو آن لائن سارے کاروبار ہیں، ان کے اندر انڈیا کی جو آمدن ہے وہ $180 سالانہ ہے، اور پاکستان کی فری لانسنگ سے ہے $2.5 ارب۔ جو سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرتے ہیں ہماری سرچیز یہاں سے، اس کا $2.5 ارب ہم نے پچھلے سال کمایا۔ یہ اتنا بڑا فرق ہے ہمارا کہ ہم ایز اے نیشن ان سے چھوٹے بھی ہیں، یعنی وہ ہیں 5 ٹائمز چھوٹے ان سے۔ تو اگر اسی حساب سے دیکھتے تو ہم $35 بلین کے پاس رہے تھے۔ ہم نے پچھلے 4-5 سال میں بھی یہ جو سفر طے کیا ہے بہت سلو طے کیے۔ اس کی وجہ یہ تھی ہمارے ملک میں ٹاپ پریارٹی پہ IT کی بھی آئی نہیں تھی، گورنمنٹ کی یا اداروں کے۔ یعنی اگر کہیں آئی بھی تو انہوں نے ایک نیا فیشن تھا، چلے جی MS کر لیں کمپیوٹر سائنس میں یا فلاں کر لیں، اس کے بعد فیشن کے طور پر لوگ کر رہے ہیں۔ جو اس کے فوائد ہم لے سکتے تھے، دے سکتے تھے، وہ یونیورسٹیز یا گورنمنٹ کے ادارے نہیں کر رہے۔
کیا ایسا کچھ خاص کیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ ہم اپنے بچوں کو یونیورسٹی کے اندر ہی کچھ ایسا سکھائیں، یہ فلاں فلاں ٹائپ کے آن اینڈ کیریئر ہوتے ہیں، آپ ان پہ کام کیجیے اور پاکستان کی جو نیشنل گروتھ میں حصہ ڈالیے. میرا یہ خیال ہے کہ نیکسٹ جو لائف سیونگ میڈیسن ہوگی پاکستان کی جو فائنینشیل ترقی کے لیے، وہ آئی ٹی ہے. بالکل جی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ظاہر ہے یہ ماضی کی بات آپ کر رہے ہیں، نیگلیجنس گریٹلی ہوئی ہے اور اس کی کئی ساری وجوہات ہیں کہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں تو وہ جو شیئر ایجوکیشن کو دینا چاہیے کبھی بھی نہیں ملا. وی آل یونیورسٹیز ہم کرائی کرتے رہے ہیں اور چلتے رہے ہیں، ہماری اتنی سروسز ہو گئی ہیں کہ اسٹیپ تو لیے گئے فار دی مانیٹری بینیفٹس فار دی فیکلٹی. ریسرچ نو ڈاؤٹ کہ ریسرچ کلچر ہی ہمارے پاس بہت لیٹ آیا. ہم تو ریسرچ کے نام سے ناآشنا تھے. پی ایچ ڈی پروگرام ہمارے یہ تھے کہ 30-35 میں اسکالرشپس ہیں اور انڈین کے ساتھ ہم کمپیٹ کرتے تھے اور پاکستانی نے ہمیشہ ایج حاصل کیے. یہ میں ہوتا میں خود یورپ میں پڑھا ہوں. ہوا یہ ہے کہ جب ماس اسکیل پہ پی ایچ ڈیز آنی شروع ہوئی، ریسرچ کا ایمفیسس آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈاکٹر طاہر رحمان صاحب کے زمانے میں ہوا. تو اب شروع میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ ہم کرتے تو ہیں انڈیا آگے گیا ہے، لیکن میں خود ریویور رہا ہوں، میرے پاس انڈیا کے ربش پیپر بھی آتے رہے، لیکن انکریجمنٹ تھی نا سر. یہاں تو ریسرچ کرنے والے کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ وہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود پاکستان نے کئی سیکٹرز میں جن کا یہاں شاید تذکرہ مناسب نہیں، بہت زیادہ ابھی آپ نے زرار 3 فائر کیا ہے تو یہ کاپیڈ تو نہیں ہے نا جی. ڈیفینیٹلی اس میں ہمارے ہی بچے، ہمارے بہن بھائی اور چاچا چاچی مامے ماموں کا حصہ ہے، لیکن ہماری وہ ضرورت بھی تھی. تو ایسی بات نہیں کہ ہمیں پوٹینشیل نہیں، پریورٹی کی بات تھی جو اب شاید مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان پالیسی سے اور ایلوکیشن سے اور آپ جیسے جو حضرات ہیں جس سے کوشش کر رہے ہیں تو یہ اویئرنیس آ رہی ہے اور وہ یہ ریئلائز کرایا چلا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہمارے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یونیورسٹیوں نے کہ رول پلے نہیں کیا. اتنے گریجویٹس ہیں کہ انہیں مل نہیں رہے اور وہ انٹرویوز کر کے ڈائریکٹلی وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہاں سے ریکروٹ کر رہے ہیں. ہمارے ادارے میں نا، ہمارے سافٹ ویئر کمپنی بھی ہے، تو وہاں پہ آئی ٹی کی جابز اوپن ہیں پچھلے 5 سال سے. اس کو کسی یونیورسٹی کے بچے فاقد سے فل نہیں کر پا رہے. یہی سر ایک ایگزامپل ہے. میرے پاس بے شمار لوگ ایسے ہیں جو جن کے اپنی سافٹ ویئر کمپنیز ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ بندے ٹرین بھیجیں. یعنی اندازہ کیجیے گا کہ یونیورسٹی سے پڑھے آئی ٹی گریجویٹ ہمارے کام نہیں کر سکتے. یہ جابز اوپن ہی ہیں. لیکن سر ساتھ یہ ایڈ کر لیں کہ جو ہیں وہ لے جا رہے ہیں. سر وہ بڑی تھوڑی سی شیئر ہے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں یہ ہے. خیال سر یہ تھا، ہم یونیورسٹی میں نا ایک عالم کی بجائے ایک ایکسپیرینس بندہ لے کے ہیں جس بندے نے پریکٹیکلی کچھ کیا ہو. فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ سافٹ ویئر پڑھا رہا ہے تو مارکیٹ میں سافٹ ویئر کی سرسیز اس کی سیل ہوتی ہوں. اس کی ریزن یہ ہے وہ روایتی سارا اسٹرکچر نہ بتائے، وہ یہ بتائے کہ اسٹرکچر کے ساتھ مارکیٹ میں بیچا کے راستے ڈیمانڈ کس چیز. نو ڈاؤٹ. اب اس سے فرق یہ آیا کہ جو روایتی ساری چیزیں پڑھنے والی تھیں، یعنی مجھے افسوس سر یہ ہے ہماری تعلیمی نظام میں نا یادداشت پہ زیادہ زور ہے اور اس کے ایکسپیرینس پہ، قابلیت پہ کم زور ہے. یعنی اگر ہمارے جو جتنے لوگ بھی ایم بی ایس کو پڑھاتے ہیں ان سب کے لیے لازم ہو کہ ان کا ذاتی بزنس ہو. سر ایک چھوٹی سی بات دیکھیے گا، میرے ادارے میں نا ہم کمپیوٹر کورس کرواتے ہیں جو آن لائن فری لانسنگ کرواتے ہیں. تو یہاں پہ کوآرڈینیٹرس ہیں نا جو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، کلاس میں ہیلپ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی شرط ہے کہ کم از کم ان کی آن لائن ارننگ 1 لاکھ ہو پر منتھ. اگر یہ نہیں کماتے تو یہ میرے بچوں کو کچھ نہیں سکھا سکتے. ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ٹیچرز کے لیے کرائٹیریا پہلے رکھیں ہم کہ کن کو کہاں بھی ہم نے ڈٹ کرنا ہے. ان کی علمیت بعد میں آئے گی، قابلیت بڑھ جائے گی. سر اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، آپ کی اس کنسرن کو میں بڑا ویلیو دیتا ہوں. ایشو یہ ہے کہ سلیکشن آف ٹیچر از اے ویری امپورٹنٹ. اب ہم نے یہ فلاسفی شروع کی، کم از کم ہم نے جی سی میں نے کوشش کی تھی مینٹین کرنے کی. آئی ڈونٹ نو اب کیا سٹیٹس ہے، لیکن یہاں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ میں خود انٹرویو لیتا ہوں اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ بیٹھے ہوتے ہیں اور میں جو ایمفیسس میرا ہوتا ہے، آج میں نے صبح کوئی 10 لوگوں کے مختلف سبجیکٹ ایریاز کے ہیں، ٹوٹلی آئی ٹی بھی نہیں ہے، تو میں نہیں سلیکٹ کر سکا ناٹ اے سنگل پرسن. وجہ یہ ہے کہ وہ آپ یہ بات کر رہے ہیں اس کو یہ نہیں پتا اس نے کیا کیا ہے. سر یہ تو بات اور جو آپ کر رہے ہیں کمپیٹنسی کا وہ لیول ہے جس میں کہ اس نے ہاتھوں سے کام کرنا ہے نا. اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے پیپر کوالیفیکیشن میں بھی کیا کیا ہے. موسٹلی کو تو سر اپنا تھیسس ٹائٹل ہی نہیں یاد ہوتا. حیران کن باتیں ہیں، کہیں گے جی سر وہ بس یاد نہیں ہے. ابھی ایم فل کب کیا ہے؟ ابھی چند ماہ ہوئے. تو ہم لوگوں نے 30 سال سے پی ایچ ڈی کی، تو ہمیں ابھی تک اپنا ٹاپک کلیئر ہے. تو آئی ایگری ود یو. اور ہم تو یہاں پہ پروفیسر منظور صاحب کی سرگردگی میں اینڈ مائی سیلف آلسو وی آر ڈٹرمنڈ، اور ہم ایمفیسس دیتے ہیں کہ ہمیں اس کا رزلٹ چاہیے. جو آپ نے فرمایا، ہم کوئی کورس نہیں چھوڑتے جس میں ہمارے اسٹوڈنٹ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. ہم انہیں
ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اور ابھی بھی ہمارے 20 اسٹوڈنٹ ابھی اسلام آباد سے ہو کے پرسوں آئے ہیں, اسی قسم کمپیوٹر کے کورس پہ تھے, شاید مجھے یاد نہیں, شاید سافٹ ویئر والا بورڈ کا تھا. ہم سر مس نہیں کرتے, کیونکہ آئی انڈرسٹینڈ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت ہی ضروری ہے. انشاءاللہ وی ڈو ہوپ کہ اگر آپ ہمارے ساتھ لیزن رکھیں گے اور اس قسم کے پروگرام ہوتے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی یو ول بی ایبل ٹو گیٹ گڈ اسٹوڈنٹس فرام ایئر. سر میں نے نا 20 سال پہلے کام شروع کیا تھا, 24 سال پہلے 2000 میں. تو اس کے بعد کچھ کمانا شروع کر دی, پھر کما لیا. اچھا اب کوشش کرتے ہیں ہم جگہ جگہ اپنی جہاں ممکن ہے جو وقت میرے پاس نکلے اپنی ٹرو سینس کمیونٹی کو واپس کرے. تو میں سر حاضر ہوں, جب آپ کہیں گے میں حاضر ہوں. سر دوسری بات یہ تھی, پاکستان میں جب آپ نے بات کی پی ایچ ڈی اسکالرز کی کہ ان کو نہیں پتہ تھی اسی سے انہوں نے کیا لکھا تھا. پاکستان میں آفیشلی 15,000 اور انفیشلی 40,000 پی ایچ ڈی اسکالرز جاب لیس ہے. سوال صاحب میرا یہ تھا کہ اس سے اوپر کیا بننا پڑے اگر وہ لوگ اپنا کچن نہیں چلا سکتے, اگر تعلیم اتنی تعلیم کی بات کچن نہیں چلا سکتے اتنا, ان کو گورنمنٹ سے فنڈ چاہیے. سر پھر ہم زیادہ نہیں کر رہے ہیں بچوں ساتھ. سر بالکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس وقت یہ ڈر آ چکی ہے. اس میں کئی سارے ایشوز شامل ہیں کہ ہم نے ہماری قوم بیسیکلی ایک جذباتی قوم ہے, اور جذباتی قوموں میں یہ ہوتا ہے جی کہ یا جو کر گزرتے ہیں یا وہ گر پڑتے ہیں. وہ جی کہ چلا جی جیسے انجینئر ڈاکٹر کا تھا, چلا جی پی ایچ ڈی کرنی, ہر کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے. اس میں اسی لیے ہمیں گریجویٹ پالیسی ایچ ای سی کو ریوائز کرنی پڑی ٹو اسٹینڈرڈائز اٹ ان اے گڈ مینر. ٹھیک ہے نا جی. اور پی ایچ ڈی ایک کنڈیشن بن گئی فار پروموشن. تو ریئلائز کروایا گیا کہ پی ایچ ڈی از ناٹ اے کنڈیشن فار پروموشن, اٹ شوڈ بی اے پاتھ وے ٹو گو ٹو دی دیٹ. از اے ڈفرنس بٹوین کنڈیشن اینڈ پاتھ وے. اس میں یہ ہوا جی کہ مشروم گروتھ ضرور ہوئی, لیکن ایک چیز جو ہے ہمیں اس کو ماننا پڑے گا کہ کلچر ضرور ڈیولپ ہوا ہے جسے اب ہمیں اپنی وزڈم سے کنٹرول کرنا ہے. اسی پالیسی کے ذریعے ہم دوبارہ کنٹرول کر رہے ہیں تاکہ دنیا میں بھی اور آپ کی جو کنسرنز ہیں وہ بھی ایڈریس ہو سکے. ڈیفینیٹلی اس پہ ٹائم لگے گا اینڈ وی آر فلی اویئر آف دس فیکٹ. تو ان کو ہم ریئلائز کرواتے ہیں کہ بھائی تم اگر کر لی پی ایچ ڈی نو وے, اب آپ کو تم چھوٹا موٹا اپنا کاروبار کر لو, تو اس کاروبار میں اپنی پی ایچ ڈی کی اسکلز جو وہاں لگانے کی کوشش کرو. تو آئی ڈو ہوپ کہ انشاءاللہ ہوگا. لیکن آپ کو پتہ ہے پھر پی ایچ ڈی کا ڈرین اچھے لوگوں کا شروع ہو چکا ہے. دیر از اندر ایشو, چائنا بہت سارے لے جا رہا ہے ہمارا. ہم یہ نہیں کہتے پی ایچ ڈی بڑی ٹھیک ہے, لیکن کچھ جب وہ یہاں بیکار ہوں گے تو ان کے نیچرلی سر ان کے پاس کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا, تو وہ پروسیجرز کانسیپٹس وہ ذہن میں رکھے ہی نہیں سکتے. دیٹ از این ایشو. تو ہمیں ہماری سوشل سائنسز کو آگے آنا پڑے گا جو آ رہے ہیں. ہم تو سوشل سائنسز میں بہت ایمفیسس دے رہے ہیں کہ ایسا بندہ ہو جو ایز اے مینٹور کام کر سکے, جو ایز اے گائیڈ کام کر سکے, ان کے دکھ سکھ کو سمجھ سکے. کیونکہ اس وقت سہارا دینا سر زندگی میں کہتے ہیں نا کہ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے. یہ کانسیپٹ ہمیں اب لانا پڑے گا, اور آپ کی کنٹریبیوشن بھی ہے, وی اپریشیٹ. تھینک یو سر. سر ایک اور سوال یہ تھا کہ ہمیں ایز اے قوم کچھ تھوڑا سمجھنا چاہیے, ہم کیا کریں, کس سمت میں جائیں, اپنی قوم کو سے تربیت کریں ایز اے قوم بتانے کے لیے, ان کو ٹرین کرنے کے لیے. تو یہ ادارے ہی بچے ہوں گے ہمارے پاس. ہم تو دیکھیں ویسے کون کرے گا, والدین ساری مصروف ہے مہنگائی کی وجہ سے کہ میں کچھ ایکسٹرا کما لوں, وہ تربیت نہیں کر پا رہے. تو پہلے کرتے تھے سارے ہمارے والدین تو کرتے تھے, آپ ماشاءاللہ ہم سے بڑے ہیں, آپ نے ہم سے زیادہ اچھے وقت دیکھے ہوں گے. اب یہ ساری ذمہ داریاں والدین ڈالتے ہیں تعلیمی اداروں پہ, اور تعلیمی ادارے ڈالتے ہیں والدین پہ. جس میں مجھے سوال یہ کرنا تھا, اگر ہم دیکھیں تو پاکستان نمبر 1 ہے بی آئی آئی والا کنٹینٹ دیکھنے میں. اس کے بعد اگر دیکھیں گے تو پاکستان میں جیسے آپ نے کہا, مجھے بڑی بات پسند آئی, آپ نے رائٹ انالیسس کیا ہوا ہے اس کا. یہ انتہائی جذباتی قوم ہے, انکلوڈنگ می, ہم بھی ہیں. یہ پنیری ہے, ایسی ہے چتاری وہی لگی ہوئی سر. یہ جذباتی قوم ہے, اور جذبات میں جا کے یہ بالکل ہوتا ہے نا کسی عقل والی چیز کو بول جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ اپنی سمتوں کے تعین نہیں کر پاتی, چاہے وہ سمتوں کے تعین سیاسی ہوں, چاہے اس کے مذہبی ہوں, چاہے اس کے فائنینشیل گولز ہوں, ہم اس کا تعین نہیں کر پاتے. سر یہ سارا تعین کروانے کے لیے ٹریننگ کس نے کرنی تھی؟ دیکھیں جی یہ تو وہی بات پھر ہم وہی کرنے آ رہے ہیں کہ جن بھی اداروں کی ذمہ داری تھی انہوں نے اپنا رول پلے نہیں کیا. گھر کی تو رول بالکل ختم ہو گیا. سر اب میں کئی باتیں یہاں نہیں کر سکتا جی کیونکہ دیر ریلیٹس ٹو گورنمنٹل پالیسیز جو میں شاید کمپیٹنٹ انف نہیں ہوں گا, لیکن تھوڑا سا اس میں ٹچ ضرور دیتا ہوں کہ ہمیں یہ پیسوں کا کبھی فکر ہوتا نہیں تھا. ٹھیک ہے, پھر ایک کلچر آیا جس کو ہم دبئی کلچر کا نام دیتے ہیں, اس نے ہمارا سارا سیٹ اپ تہس نہس کر دی. یس
یہ ہمیں ماننا پڑے گا. ماننا پڑے گا. یس. ان ریئلسٹک میچ ہوئے, ٹھیک ہے جی, ان ریئلسٹک فلو آف منی ہوا, جو کہ پلاٹ خریدنے میں یا مکان بنانے میں ہوا. وہ عجیب قسم کی انویسٹمنٹ تھی جو ہوتی چلے گی, جو پروڈکٹیو ہوئی نہیں. گھر والوں نے بھی کہا تم بزنس میں کر رہا ہوں, انہوں نے ایمفیسس ہی نہیں کیا کہ تم بھی بزنس کر لو. اگر نہیں تو افسر بن. وہ افسری کا کانسیپٹ ایسا چڑھا کہ آج بھی برطانوی جو انڈین پرائم منسٹر ہے وہ کس گاڑی میں جاتا ہے, اور باقی آگے کوشچن مارک ہے. ہم کدھر چلے گئے ہیں سر؟ ہم نے رول پھر ٹیچروں, جب والدین نے چھوڑ دیا ٹیچروں کے, وہ ماسٹر کہنا شروع کر دیا, سوسائٹی کا رول گیا. ٹھیک ہے جی, اب ہمارا اسٹیٹس سمبل ایسا ہوگا کہ ایک سپاہی کافی ہے ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے, ایک چھڑی لے کے. ہم اتنے جذباتی قوم ہیں, دوسری طرف سے اتنے ڈرپوک بھی ہیں. کیوں ہوا یہ ہوا؟ اب ہمیں اس وقت فورسز میں جانے کی ضرورت ہے. بچوں کو پائلٹ, ہمارے فائٹر پائلٹس دنیا بھر میں مشہور ہیں, ہماری فوج دنیا بھر میں مشہور ہے. اب کیوں ہر شعبہ زندگی میں یونیورسٹیز لے لیں, سارا ریسرچ ادارے لے رہے ہیں, کیوں یہ کیوس ہے؟ کیوس ہوئی کہ ہم نے اپنا وہ سسٹم جو سوشل سیٹ اپ تھا اس کو ساتھ ڈسٹرب کیا, جو آج بھی ہم اس سے نکل نہیں پائے. تو لیٹس ہوپ انشاءاللہ اللہ. سر فرق یہ ہے کہ کہتے ہیں ایگ پہلے ہے کہ چکن. او یس, ایگ پہلے ہے کہ چکن. ہماری پوری قوم جو ہے نا, اس کا اگر سمجھ لیجیے کہ سمت خراب ہو چکی ہے. اسی قوم میں سے ٹیچرز بھی آتے ہیں, اس میں ڈاکٹرز آتے ہیں, انجینئرز آتے ہیں, بیوروکریٹس آتے ہیں, سیاسی لوگ آتے ہیں. اسی میں سے ہر شعبے میں لوگ جا رہے ہیں. اگر اوورال ہماری قوم میں اکثریتی لوگ وہ ہیں جو نہ سمجھ ہیں, یا لالچی ہوں گے, یا وہ پیسے والے پاور والے کلچر والے ہوں گے. یہ تو پوری قوم سے وہی ساری فصل اگی آئی جا رہی ہے. ہم اس کو بریک کہاں پہ کریں, کیسے کریں؟ دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ حضرت علامہ اقبال کے یہی شعر ہے کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. اس وقت جو یہ اویئرنیس آئی ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے کہ قوم کے بچوں میں بھی شعور آ گیا کہ ہمیں اب دنیا میں کمپیٹ کرنا ہے. جو میں محسوس کر رہا ہوں ایز ایک ایکسپیرینس ٹیچر, کہ بچوں میں اب احساس ہو رہا ہے کہ یار اگر ہم دنیا میں جانا ہے تو ایسے نہیں جا سکیں گے. یہ اس کو کیش کرنا چاہیے. آئی ڈو ہوپ کہ جیسے گورنمنٹ نے کچھ اسکیمیں شروع کی ہیں, ہو سکتا ہے اپوزیشن بھی ان کو کرے کرٹیسائز, لیکن اگر آنے والی گورنمنٹ بھی اس کو کرے گی, آئی ڈو ہوپ کہ چیزیں جو ہیں وہ ٹریک پہ انشاءاللہ آ جائیں گی. ٹائم تو لگے گا جی. سر آپ کے ذہن میں ماشاءاللہ آئیڈیاز بڑے سارے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اوپن ڈور پالیسی آپ کی ہے, یہ باقی نہیں کر رہے ہوتے, آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور آپ کچھ بہتری لے کے آنا چاہتے ہیں. کون سی ایسی چیز تھی جو آپ کرنا چاہتے ہوں تو آپ کے ارد گرد کے سسٹم نے آپ کے ہاتھ روک دی ہو؟ تو اس میں کوئی اتنی میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی اس میں کوئی اتنی زیادہ ہاتھ روکنے والی چیز آئی نہیں. میں فیئرلی کہ اگر میں نے کوئی چیز کی ہے تو اس پہ پیٹرنائزیشن ہوئی ہے. ایون آئی واز ایٹ یو ٹی کے بعد بھی میں نے دیکھا ہے کہ جی سی میں بھی آ کے پرابلم وہی سر آ جاتا ہے کہ سوشل سیٹ اپ ہے جس میں آپ کو ایفرٹ زیادہ کرنی پڑتی, اور ایفرٹ جب آپ زیادہ کرتے تو کوئی نہ کسی نے کوئی نہ کوئی چیز آپ کی سفر کر رہی ہوتی ہے. فیملی کر رہی ہوتی ہے, بچے کر رہے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس کر رہے ہوتے ہیں, ٹیچر کر رہے ہوتے ہیں. تو جو پروسیس کو 1 سال لگنا چاہیے اسے 5 سال لگتے ہیں. اور جب آپ اس پروجیکٹ کو پیس میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پرائس ہائکس اور یہ ساری چیزیں ڈسٹرب کر, یہ تھوڑا سا جو بیوروکریٹک چینلز ہیں ان کو ذرا اور زیادہ افیکٹو بنانے کی ضرورت ہے, اور وہاں سے سریا نکل جائے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے نا جی, وہ نکلے گا تو یہ قوم آ گئی, اور اب نکل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب یہ وقت آ گیا ہے. میں کئی بیوروکریٹس دوست ہیں میرے بھی جنہوں نے اپنے بچوں کو بیوروکریٹ نہیں بنایا, تو وہ دے فیلٹ دس سچویشن جو آپ فرما رہے ہیں, جو آپ نے اپنی پوری ڈسکشن میں بھی کی ہے. تو انہوں نے کسی کو ڈاکٹر بنایا, کسی کو انجینئر بنایا, کسی کو کمپیوٹر سائنٹسٹ بنا دیا. تو یہ ہے سر انشاءاللہ. سر جو بچے آج یونیورسٹی میں انٹر ہوتے ہیں, آپ ان بچوں کو کیا پیغام دیں گے, یہ کیا کریں جن سے ان کی زندگی کی سمت بہتر, سفر آسان اور سفر ان کا سپیڈ سے ہو؟ میں تو سر یہی چاہوں گا کہ ان بچوں کو کہوں گا کہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ کریں, اسٹرینتھن کریں تھرو انوالومنٹ ان دی سوسائٹیز. یونیورسٹی میں ہونے والے فنکشنز میں جائیں, بھرپور حصہ لیں, اور اپنے مینٹورز ڈیفائن کریں کہ جن کو آپ نے زندگی میں فالو کرنا ہے. وہ کوئی شاعر بھی ہو سکتے ہیں, وہ کوئی فلاسفر بھی ہو سکتے ہیں, وہ کوئی ایجوکیشنسٹ بھی ہو سکتے ہیں. اسی پہ ہم اس فلسفی پہ یہاں سر ہم کوشش کر رہے ہیں, اور میں اور فیصل منظور صاحب ڈو ہوپ انشاءاللہ. سر میری نا ادنا سیکھ رائے ہے, شاید غلط ہو, آپ میرے بزرگ ہیں, آپ ایکسپیرینس ہیں. سر اگر آپ قوم کے ہیروز کا چناؤ بیٹر کروا دینا ان سے,
کہ یہ ان کو ہیرو چننے آ جائیں، جس کو ہیرو سمجھیں گے اسی کو فالو کریں گے. جی میں نے کہا نا مینٹرز وہ سکھایا جائے گا تھرو سوسائٹی سر. کسی کو یوٹیلائز کریں تو کچھ رائٹ پرسن ہو. سر اگر وہ وی سی سے ملتے ہی نہیں ہے تو ان کو کیا پتہ ہے وی سی کیا ہوتا ہے. وی سی تو یہ ہوتا ہے گاڑی میں آتا ہے بند چلے جاتا ہے پی اے کے ذریعے ملنا ہے، تو ان میں وہ کانسیپٹ نہیں آئے گا نا، وہ مینٹر والی بات نہیں. اگر آپ اس کو اس کا ٹائم دیں گے اور اس دوران اپنی کسی بیزاری کا اظہار نہیں کریں گے، میرا یہ اصول ہے اگر میں نے بلا لیا اندر تو پھر میں نے اسے پوری طرح میں پھر کسی کی پرواہ ابھی جو میں جیسے میں نے ابھی جانا ہے تو میں نے جانا ہے، تو اگر میں اس کو پوسٹ پون بھی کر سکتا تھا، ایزی ٹائم تھا، بٹ آئی نو کہ میں نے یہ نہیں کرنا. تو سر یہ سیلف ڈسپلن والی باتیں ہیں جو ہمیں دونوں طرف سے لگانی پڑیں گی. اسٹوڈنٹس کو انوالو کرنا پڑے گا ایٹ ہائر لیولس، ہر لیول پہ ان کو انوالو کرنا پڑے گا اور ان کے ساتھ سمپیتھٹک اور ہمبل ایٹیچیوڈ رکھنا پڑے گا. ان کے پرابلم کو سے ڈیپلی جاننے کی کوشش کی جائے گی، جانی چاہیے. سر اس لیے کہ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے بچے تو ہمیں ان کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. بالکل جن کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے پیار سے، حکم سے نہیں کرنی چاہیے. تو سر بہت چینج آپ ماشاء اللہ لے کے آ رہے ہیں، مجھے خوشی ہوئی آپ سے مل کے سر، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ ریکارڈنگ سے ہٹ کے بھی جب آپ کے وقت تو ملاقات کروں تاکہ آپ سے کئی چیزیں ایسی سیکھوں، چونکہ سیکھنے کا من ہمیشہ جاری رہتا ہے اور مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے خود سے. سر میں پوڈ کاسٹ اس لیے کرتا ہوں کہ میں لوگوں سے ملوں، مل کے ان سے سوالات کر کے سیکھوں. سر یہی ایک ذریعہ ہے لرننگ. کسی بھی اگر شخص کی لرننگ بند ہو گئی ہے نا، وہ کسی بھی پوزیشن پہ ہے تو سر ہی ول ناٹ میٹ اے سکسیس ایٹ آل. تو لرننگ از اے پیشن اور لرننگ رہنا چاہیے. تو سر بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ سر. دوستوں آپ نے نیچے کمنٹ کیجیے گا، بتائیے گا کہ آج کا پوڈ کاسٹ کیسا رہا. آپ کے جو سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہوں وہ سوالات بھی کیجیے گا. اگر ضرورت پڑے تو انشاءاللہ میں سر کے ساتھ دوبارہ درخواست کر کے دوبارہ سے کسی ٹائم پہ پوڈ کاسٹ کروں گا تاکہ آپ کے سوالات ان سے پوچھے جا سکیں. میرے خیال میں ہمارے جو استاد ہیں سب سے پہلے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے باپ ہے. اس کے بعد ہمارے اساتذہ چاہیے وہ تسلیم کریں کہ یہ سارے شاگرد ہمارے بچے ہیں. آپ یقین جانیے گا رویے سارے ٹھیک ہوں گے، یہاں پہ آہستہ آہستہ قوم بہتر ہونا شروع ہوگی. اور ایسے شفیق استاد جو یہ سوچتے ہوں کہ ہمیں دوسرے لوگوں کو وقت دینا چاہیے، چونکہ دوسرے لوگ جو یہاں پڑھنے کے لیے آئے تھے، میرا ان کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ نہیں رہنا چاہیے. تو ان کے پاس ان کو یہ نہ ہو کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں، یہ مجھے اپنا سمجھیں. یس یہ چاہیے ہمیں ہر جگہ پہ. تھینک یو سو مچ. آپ پسند کرتے ہیں اور کمنٹ کیجیے گا لازمی جو آپ کے ذہن میں آتا ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہم آئیں گے نئی ویڈیو میں، نئے دوست کے ساتھ، نئے ایکسپیرینس کے ساتھ، اور سیکھنے کا موقع ملے گا ایسے تمام دوستوں کو جو سیکھنا پسند کرتے ہیں. اللہ حافظ.